السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ روزانہ کی طرح فجر کے وقت میں ہم مختصر درس سننے کے لیے آن لائن فیس بک کے ذریعے سے جمع ہیں اور بعد میں انشاءاللہ یوٹیوب میں بھی اپلوڈ ہوگا۔ آج کیونکہ عید کی خصوصی لمحات میں اور خاص کر عید کی سنتوں کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ ویسے تو نماز عید کا طریقہ اور عید کی خوشیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں کل پرسوں ہم نے سنا ہے۔ آج کچھ باتیں خاص عید کی سنتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ اب کیونکہ عیدگاہ میں مساجد میں تمام لوگوں کو پرمیشن نہیں ہے، اب ہم اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کچھ وہ سنتیں جو مشہور ہے، ہم ہر دفعہ سنتے ہی ہیں، ناخن کاٹنا، جو حجامت بنوانا وغیرہ ہے وہ تو ہم سنتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور عید کے دن اہم باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے ایک دو تین باتیں سنت کے حوالے سے آپ سماعت فرما لیں۔ ایک تو ناخن کاٹنے کا طریقہ سماعت کر لیں۔ اس طریقے سے آپ ہاتھ اٹھائیں، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ آخر میں رائٹ ہینڈ کا یہ جو انگوٹھا ہے تو وہ آپ کو ناخن کاٹنا ہے۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے ناخن کاٹنے کا، اس طریقے سے آپ کاٹ لیں۔ ناخن کاٹنے کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے تو آئندہ جمعہ تک اسے بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور پچھلے جمعہ کے جو ہے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جس کے لمبے ناخن ہوتے ہیں تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ شیطان بیٹھتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس میں میل ہوتا ہے، اس میں گندگی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے ہاں نوجوانوں کا ایک فیشن ہے کہ یا تو انگوٹھے کا ناخن بڑا چھوڑتے ہیں یا تو پھر چھوٹی انگلی کا ناخن چھوڑتے ہیں۔ یہ سب بیکار چیزیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کوئی ہیرو کو دیکھیں، کسی کو دیکھیں، ہر ایک کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو 8 دن میں ایک مرتبہ ناخن کاٹنا سنت ہے، اور ایسے موقعوں پر بھی یہ سنت ہے۔ اگر 40 ڈیز کراس ہو گئے، 40 دن اگر کراس ہو گئے، ناخن وغیرہ نہیں نکالیں، اسی طریقے سے جو زیر ناف کے بال ہوتے ہیں یا پھر بغل کے بال ہوتے ہیں، یہ چیزیں یہ ہمیں بچپن ہی سے سیکھنا ہے، اور خاص کر جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو سکھائے، اور ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو سکھائے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ایسے پرسنل چیزیں ہوتے ہیں جو مطلب ہمارے دین میں الحمدللہ اس پہ ڈیٹیل میں احکام بتائے گئے ہیں۔ اب بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، اب وہ یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں یا پھر ایسے دوستوں سے پوچھتے ہیں جس سے خود معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مشہور یہ ہے کہ زیر ناف کے جو بال ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاول کے دانے کے برابر اگر بڑے ہو گئے تو کھانا پینا حرام ہو جاتا۔ ایسا لوگوں میں غلط فہمی ہے، حالانکہ وہ 8 دن میں ایک مرتبہ صاف کرنا ہے۔ اب 40 دن اگر کراس ہو گئے تو مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو بتانا سمجھانا ضروری ہے۔ اب ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اسی طریقے سے مساجد میں، مدارس میں سب چیزیں بیان ہوں۔ یہ دین کا حصہ ہے، اپنے طرف سے کوئی بات کرنے کا نہیں۔ حدیثیں اٹھا کر پڑھیں، قرآن اٹھا کر پڑھیں، یہ پاکی، نفاست، اور ہمارا دین جو ہے یہ بہت پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام از اے موسٹ ہائیجینک ریلیجن آن دی فیس آف دی ارتھ۔ اتنا ہی ہائیجینک ہے کہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی ہمارے اسلام میں مطلب ڈیٹیل میں احکام بتائے گئے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ بندہ جب نیند سے بیدار ہو تو ناک کو صاف کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ اب آپ دیکھیں جب انسان سوتا ہے تو ناک میں رطوبت جم جاتی ہے، جب وضو کرتے ہیں تو چھوٹی انگلی سے، وضو اور غسل میں چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔
تو کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آج 1500 سال کے بعد جس کو مینرز کہتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں سکھاتے ہیں، ہمارے اسلام نے ہمیں 1500 سال پہلے یہ چیزیں سکھائی ہیں، لیکن ہمارے بچے مسلمانوں کے اکثر طور پہ جو ہے ان چیزوں سے عاری ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ایسی تمام چیزیں آپ کو سیکھنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایسے اجتماعات میں جو الحمدللہ ہمارے تحریک سنی دعوت اسلامی کے تحت ہوتے ہیں، اس میں بیان نہیں ہوتا، اس میں تربیت ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے لاک ڈاؤن کے بعد تو کوشش کریں، ہمارے جو ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں تو اس میں آپ آئیں، وہ ایک ٹریننگ سیشن ہوتا، اس میں بیان نہیں ہوتا، اس میں واقعات نہیں ہوتے، اس میں ایک ٹریننگ سیشن ہوتا جس میں آپ کے روٹین لائف میں جو چیزیں ضروری ہے، جو چیزیں پوچھنے میں آپ کو شرم آتی ہے، جو چیزیں پوچھنے میں آپ کو حیا آتی ہے، جو چیزیں بتانے میں آپ کے دوستوں کے لسٹ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں بغیر پوچھے آپ کو ایسے اجتماعات میں بتا دیے جائیں گے۔ یہ تو ناخن کاٹنے کے حوالے سے بتایا گیا، اس کے علاوہ حجامت بنوانا وغیرہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ اب کیونکہ عیدگاہ کی سنتیں الگ ہوتی ہیں، اب کیونکہ عیدگاہ یہ دوسرا سال ہے ہمارا، عیدگاہ میں مساجد میں ہمارے لیے پرمیشن نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اب ہمیں اس پر تھوڑا غور و تفکر کرنا ہے، اس کے حوالے سے آخر میں 2-3 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ خاص کر عید کے دن جو ہے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے آپ معافی مانگیں، کیونکہ رشتہ داری کو کاٹنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ہمیں شراب پینا، زنا اور شرک کرنا صرف یہی بڑے گناہ سمجھتے، ان بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، ان سے چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر رشتہ داری کو توڑ دینا، یہ حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور روایت میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے صحابہ اکرام ایسے ہوتے تھے کہ دعا کرنے سے پہلے محفل میں اناؤنس کرتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا ہے جو کسی رشتہ داری سے اپنے دل میں دشمنی رکھ کر بیٹھا ہے تو وہ پہلے اٹھ جائے یا جا کر اپنے رشتہ دار سے صلح کر لے، کیونکہ اس کی ایک کی وجہ سے جو ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو ہم نے چھوٹا سمجھا ہے۔ تو یہ چھوٹی اور ہماری جو دشمنی ہوتی ہے وہ کس بنا پر ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، اور اس نے ہمیں قرضہ پوچھا تھا، ہم نے قرضہ نہیں دیا، یا پھر ہم نے اس کو قرضہ دیا تھا ہے اس نے صحیح وقت میں نہیں لوٹایا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنا پر ہم رشتہ داری توڑتے ہیں، اور شریعت میں اس کا بھی تصور ہے کہ کب آپ رشتہ داری کو توڑ سکتے۔ اگر واقعی وہ کافر و مرتد ہو گیا، ایسے شرابی قسم کے لوگ ہیں، ایسے واضح طور پہ سود لیتے ہیں، کھلم کھلا سود کا لین دین ہے، اگرچہ وہ کتنے بھی امیر کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں سے آپ رشتہ داری توڑ سکتے، لیکن ہمیں خود معلوم نہیں کہ کس بنا پر ہم رشتہ داری توڑنا ہے۔ اب بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوتے کہ اب ان کے پورے کا پورا خاندان شرابی ہوتا، پورے کے پورے بے نمازی ہوتے، سود کا لین دین بڑا دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے رشتہ داری توڑنے کا حکم ہے، کیونکہ ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا چلتا، لیکن وہ غریب آدمی کہ جس نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہو تو اس سے کئی سالوں تک ہم نے دشمنیاں مول لی ہوتی ہے، یہ نادانی ہے۔ تو اسی لیے رشتہ داری کب توڑنا ہے، کب اس سے منع کرنا ہے، تو یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ کبھی کبھار ہمارے ہاں خاص کر جب میاں بیوی کے اندر طلاق وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں اور زیادہ، کیونکہ بچے ایک طرف ہو جاتے ہیں، ماں جو ہے پورا کا پورا بچوں کو باپ اور دادی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دشمنی بچوں کے دل میں اس طریقے سے بھرتی ہے، اور کبھی کبھار جو ہے نسلوں تک یہ دشمنی چلتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، الگ ہو گئے، تو اس میں ہوتا ہے کہ ننیال والوں کی طرف بچے اگر چلے گئے تو ماں ہے نا پورا کا پورا باپ کی دشمنی بچوں کے دل میں جو ہے بھر دیتی۔ اب بچے جب بھی باپ کو سامنے آتا ہوا دیکھتے ہیں تو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور دشمنی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور یاد رکھو یہ سب کا سب جو ہے گناہ جاریہ ہے۔ ہم کبھی کبھار جو ہے یہ دشمنی، یہ وائرس اپنے نسلوں کے اندر چھوڑ کر جاتے ہیں، مرتے وقت بولتے ہیں کہ ماموں سے کبھی بھی بات کرنا نہیں، چاچا سے کبھی بھی بات کرنا نہیں، نانی سے کبھی بھی بات کرنا نہیں، پھوپھو مری تو بھی اس کی صورت دیکھنا نہیں، ایسے نصیحتیں الٹی سیدھی کر کے جاتے۔ یاد رکھو یہ گناہ جاریہ ہے، بعد میں قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا یہ رشتہ داری توڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بعد میں پتہ چلے گا۔ اب آپ تو نصیحت کر کے چلے گئے اتنے لوگوں سے دشمنی رکھنا،
آپ جتنے لوگ آپ کی آنے والی نسلیں، بیٹے پوتے نواسے نواسیاں، جتنے لوگ یہ نفرتیں اپنے دلوں میں بھر کر ان تمام لوگوں سے برا رویہ کریں گے، ان سب کا عذاب ان باپ دادا پر ہوگا جنہوں نے ایسی نصیحتیں کر کے قبر میں چلے گئے۔ اسی لیے اگر آپ کے باپ داداؤں میں سے کسی نے ایسی نصیحت کی بھی ہے تو اپنے دیکھو رشتہ داری ہوتی ہے، انسان ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہر انسان پرفیکٹ ہو۔ فرشتہ ہی معصوم ہوتا ہے، فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے۔ اور آج کل جو خوف اور ڈر کا ماحول ہے، 30 35 سال اور جوانی میں لوگوں کے جنازے اٹھنا اور روزانہ کئی لوگوں کی خبریں سننا موت کی، یہ تمام چیزیں ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم صلح کر لیں، ہم لوٹ آئیں۔ اسی لیے لوگوں سے آج کیونکہ ملنا وغیرہ منع ہے، سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، فون پر بات کر لیں۔ اور بات کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھنٹوں سے بات کریں، 4 5 جملے، کیونکہ کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ ہوتے، تربیت نہیں ہوتی، اب زیادہ بات کریں گے بھی تو اس میں غیبت وغیرہ ہو جائے گی، تو 4 5 نپے تلے الفاظ سے آپ ان سے بات کر لیں، خیریت پوچھیں۔ یہ امید نہ کریں کہ انہیں خود ہمیں عید کے دن فون کریں، اگرچہ ہمارے سے چھوٹا ہو، اگرچہ اس کی غلطی ہو، اگرچہ اس نے ہمارے سے بدتمیزی کی ہو۔ دیکھو ایک ہے سامنے والا آپ کو تحفہ پیش کرے، سامنے والا خود آ کر آپ کو سلام کرے، سامنے والا چھوٹا خود آ کر سلام کرے، یہ نارمل ہے۔ لیکن کمال اس وقت ہوگا کہ سامنے والے نے آپ سے بدتمیزی کی ہو، سامنے والے نے آپ کا حق مارا ہو، تو اس وقت جب آپ خود آگے بڑھ کر بات کریں گے تو اصل یہ ہے کمال۔ اب ہمیں کبھی کبھار بولتے ہیں ہمیں اچھے کا اچھا ہے، برے کا برے کا، تو یہ کون سا بٹن ہے آپ کے اندر کہ آپ جب سامنے والا اچھا ہے تو آٹومیٹک اچھے بن جاتے اور سامنے والا برا ہے تو آپ آٹومیٹک برے بن جاتے؟ نہیں، اچھا آدمی وہ ہوتا ہے، شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو اچھوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، بروں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں کبھی کبھار بولنا بڑا آسان ہے، لیکن اس سے پریکٹیکلی عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور یہ ایک طرح کا تکبر بھی ہوتا کہ میں خود بات کروں۔ اب ہو سکتا ہے کہ گھروں میں بھی 4 5 لوگ ہیں، اب انہیں اسے سلام نہیں کرتا، انہیں اسے سلام نہیں کرتا، تو آپ خود آگے بڑھ کر سلام کریں، اس میں کیا بھی نہیں جاتا۔ اب انہوں بولتے کہ میں ایک بات کروں، انہیں بات کرا نہیں تو میرا کیا ٹھہرائے گا، تو بات کروں میں، یہ سامنے سے تھا بھائی، میں ٹھہر ہوں، بات کرا نہیں انہیں، مجھے میں بھی بات کرنا کیا، انہیں بات کرا نہیں تو میں ایک بات کروں، بھائی آپ بات کر لیتے۔ چلو بھائی سامنے والے کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، انہیں تو جو حدیث پہ فرمایا گیا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوئے وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کے اندر تو عاجزگی ہونی چاہیے تھی، آپ کے اندر تو انکساری ہونی چاہیے تھی، تو آپ کا تقویٰ کہاں گیا؟ آپ خود آگے بڑھ کر سلام کر لیتے، آپ خود آگے بڑھ کر مصافحہ کر لیتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے کبھی کبھار تربیت کی کمی ہوتی ہیں، تو لوگوں سے آپ بات کریں، ملاقات کریں فون کے ذریعے سے، کیونکہ اب لاک ڈاؤن وغیرہ کے پابندیوں سے آپ مل نہیں سکتے، باہر بھی نہیں جا سکتے، تو خاص کر کبھی کبھار اپنے ماں باپ سے لوگ دشمنیاں مول لیتے، باپ نے ماں نے کبھی کبھار جو ہے غصے میں بیوی کو کچھ کہا ہوتا، یا پھر بہنیں جو ہوتی ہیں میری بیوی کو میری بہنوں نے کچھ ستایا ہوتا، اب کیونکہ میری بیوی کا درد، میری بیوی کی محبت اتنی زیادہ ہوتی، نہ میں اپنی بہنوں سے بات کرتا ہوں، نہ بھائیوں سے بات کرتا ہوں، نہ خود کی ماں سے بھی کبھی کبھار نہیں بات کرتا۔ تو یہ بیوقوفی، ہر ایک کا ایک حق ہوتا ہے، بیوی کا مقام اپنے جگہ پر، بہنوں کا جگہ اپنے، بہنوں کا مقام اپنے جگہ پر، تو سب سے بات کریں آگے بڑھ کر، یہ دشمنیوں کو ختم کریں، ورنہ جیسے فرمایا گیا کہ بڑی راتوں میں بھی جو شب برات کہلاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا، ان میں جو شرابی ہے، شرک کرنے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس میں وہ بھی ہے جس نے کسی مسلمان کی دشمنی دل میں رکھی ہو۔ جب ایک مسلمان کی دل میں دشمنی رکھی ہو تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، تو رشتہ دار کی دشمنی اگر ہم اپنے دل میں رکھیں تو یہ اور زیادہ نامناسب ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی وغیرہ کریں۔ آج جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ پلان بھی ہے، ان کا ارادہ بھی ہے اور ان کی نیت بھی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں نماز کی، عید کی نماز جو ہے ادا کریں۔ عید کی نماز تو واجب ہے، لیکن جو روزانہ فرض نماز ہے اس کا کیا وہ ضروری نہیں؟ کیا اس پر ثواب نہیں ملتا؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عید کی نماز ایک فارمیلٹی کے طور پہ، ایک شوق میں ہر سال پڑھتے، جیسے عیدگاہ میں جاتے تھے ہم، وہ بھی ایک فارمیلٹی کی طرح جاتے تھے، تو اب وہی ثواب جو عید کی نماز میں آپ کو مل رہا، وہ فجر کی نماز میں بھی ہے، ظہر کی نماز میں بھی ہے، عصر کی نماز میں بھی ہے، اور پوری زندگی ہر دن 5 وقت کی نماز میں بھی ہے، اور وہ فرض ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، اگر جماعت مس ہوگی تو آپ کے اوپر نماز بھی نہیں ہے پڑھنا، آپ نہیں بھی پڑھ سکتے، لیکن فرض نماز جو ہے یہ کمپلسری ہے۔ اس کے حوالے سے ہماری کتنی پلاننگ ہے، بھائی میں کہاں پڑھنا، کسی تو کال کر کے پوچھے
حضرت میں ظہر کی نماز پڑھنا کیسا پڑھنا، مسجد میں اجازت نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کوشش کریں، پلاننگ کریں۔ ہماری جو یہ لاپرواہی ہے، ہماری جو یہ گراس نیگلیجنسی ہے کہ نمازوں کو معمولی سمجھنا، مسجد کو جب ٹائم ملا تو جب جانا، دیکھیں گے کب ٹائم ملا، کب ہمیں فری ہے، کب ہمارا موڈ بنا، کب ہم نہ طبیعت مانتی تب مسجد کو جانا، تب ہمیں نماز پڑھنا۔ اسی کی وجہ سے اللہ رمضان کے مہینے میں بھی ایسی ناراضگی ہمارے اوپر ہوئی کہ ہمارے لیے مسجدیں بھی بند ہو گئی، ہمارے لیے عید کے دن بھی نماز پڑھنے کے لیے آج ہم ترس رہے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو اسی لیے اپنے اندر نماز کا شوق پیدا کریں، کہیں پر بھی ہو، گھر میں، دکان میں وغیرہ، نماز کا شوق پیدا کریں، اس کی برکت بہت زیادہ ہوگی۔ یہی ایک عظیم ہمارے تمام پرابلمس کا سلوشن ہے، نماز کی پابندی وغیرہ آپ کریں۔ اس کے علاوہ نماز کی جو بھی عید کے دن کی جو بھی سنتیں وغیرہ ہیں، ایک مشہور وظیفہ ہے جو عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ نے سنا ہوگا، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، یہ 300 مرتبہ پورا دن پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ 300 مرتبہ، تسبیح کے دانے 100 ہوتے ہیں، وہ 3 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب مرحومین کو پہنچائیں گے، اور اس میں نیت کریں کہ تمام مسلمانوں کو میں یہ ایصال کرتا ہوں، تو یہ تمام مسلمانوں کو آپ یہ پہنچائیں انشاءاللہ۔ اس کی فضیلت میں جیسے آپ نے سنا ہے، بتایا گیا کہ جتنے لوگوں کو یہ ثواب پہنچائے گا ان کی قبر میں 1000 رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جو یہ بندہ جب اس کا انتقال ہوگا تو جتنے لوگوں کو اس نے ایصال ثواب کیا ہوگا ان تمام کے برابر اس کی قبر میں بھی 1000 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے، یا آپ جو چاشت کی نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو گھر میں تمام عورتوں کو، بچوں کو، سب کو بھی بولیں ایک سبحان اللہ و بحمدہ، ایک اس میں خاص کر ہے۔ اور صدقہ فطر، اس کے مسائل ڈیٹیل میں ہم نے الگ الگ اجتماعات میں اور ویڈیوز میں بتائے ہیں، تو اس کو خاص کر رشتہ داروں میں ہی آپ ادا کریں، بہنوں میں، بھائیوں میں آپ ادا کریں۔ اس کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، سیدوں کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے ماں باپ کو، بیٹا بیٹی کو، نواسہ نواسی کو، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، ماموں کو، چاچا کو، خالہ کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی جو اپنی نسل سے ہیں اور ہم جن کی نسل سے ہیں ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی جو سائیڈ میں ہے، بھائی بہن، بہنوئی، ان کو دے سکتے ہیں، چاچا ماموں خالہ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور تمام لوگوں کو، پوری امت کے لیے خاص کر دعائیں آج کے دن کریں آپ، کیونکہ آج عید کا دن جو ہوتا ہے اور کل کی جو رات گزری ہے وہ بھی یہ انعام کی رات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا، رزق میں اضافہ کا متمنی، ان تمام لوگوں کے لیے۔ تو بالخصوص اب گھروں میں بچوں سے، تمام لوگوں سے دعائیں کرائیں۔ اب میرے لیے دعا کریں، میں اب تمام لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ بار بار زندگی میں رمضان نصیب فرمائے۔ اے رب کریم، آنے والا رمضان مدینہ منورہ میں ہمیں عطا فرما۔ اے رب کریم، رمضان کے تمام روزے، عبادتیں یقیناً کما حق ہو ہم نے نہیں ادا کیے، بس اپنے کرم سے، اپنی شان سے مولا کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم، رمضان کی جو غلطیاں، کوتاہیاں، جو غفلت میں ہم نے گزارے ہیں ان تمام کو معاف فرما، اور اپنے کرم سے مولا کریم ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جو مغفرت پا چکے ہیں، جن کا شمار جنتیوں میں ہوا ہے، جن کو جہنم سے آزادی ملی ہے۔ اے رب کریم، ہمارا نام بھی ان لوگوں میں عطا فرما۔ مالک کریم، آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں تمام رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم، کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔